السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اقبال صاحب, distinguished guests, I am truly humbled, wallah, that you have given me this opportunity to come here and speak in front of such a august audience. You people basically run every organization. یعنی even if people call us the director, وہ CFO ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. اور آگے بات کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ جو آگے کی رو میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں, جو پیچھے بیٹھے ہیں, یہ بتاؤ بھائی معاشرے سے انفلیشن کیسے کم کی جاتی ہے؟ سارے CFOs بیٹھے ہیں, پیسے والے دماغ والے بیٹھے ہیں, بھی بتاؤ بھائی, کوئی جواب دے مجھے. معاشرے سے انفلیشن کیسے ختم کی جاتی ہے؟ بتاؤ بھائی, کوئی بولے کیسے ختم کی جاتی ہے؟ ہاں جی بتاؤ بھائی, اس پہ تالی نہیں بجنی. بتاؤ بھائی, میرا سیریس سوال ہے. ہاں بھائی, ڈیمانڈ کم تو میرا ڈیمانڈ کیسے کم کی جاتی ہے؟ جواب دیجئے بھائی. معاشرے سے انفلیشن, یا میں دے دوں جواب؟ میں دے دوں جواب. معاشرے میں انفلیشن کم ہوتی ہے جب معاشرے میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ رول کرتا ہے, تو معاشرے میں انفلیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات سب سے پہلے کس نے بتائی؟ یہ بات سب سے پہلے کس نے سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ اگر معاشرے میں خوشحالی چاہیے, ابھی وہ معاشرے کی خوشحالی کی بات کر رہے تھے اقبال صاحب یہاں پر, ابھی جاوید جبار صاحب. معاشرے میں لوگ تب خوش رہتے ہیں جب معاشرے میں دینے کا مزاج بنتا ہے. ہولڈ کرنے کا مزاج جب آ جاتا ہے تو معاشرے میں پیسے کی بہتات ہوتی ہے, لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج میں کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں ادھر آنے سے پہلے سوچ رہا تھا, میں نے غزالہ بہن سے میں نے یہ کہا, مجھے کیوں بلا رہی ہیں آپ یہاں پر؟ کیونکہ میں تو ہر بات مشاہدے کے خلاف کروں گا. جو آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے, میری ہر بات اس کے خلاف ہوگی. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسے ذہین انٹلیکچوئلز ہیں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کروں گا آپ اس سے اگری بھی کریں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک فہم دیا ہے. کوئی آسان بات ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کو رن کرنا؟ آسان بات نہیں ہوتی. دوسرے یہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایک پروگرام ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ سیمینار ہے کہ میں بھی ان تمام حضرات گرامی کو سے عرض کر رہا تھا کہ کاش کہ میں, سر مجھے پتا ہوتا, میں اپنے CFO کو لے کر آتا, اپنی ٹیم کو لے کر آتا اور وہ اس کو اٹینڈ کرتے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مجھے اپنے پینل پہ رکھیں اور اگلی مرتبہ مجھے بلائیں, تاکہ میرا CFO بھی آئے اور وہ آپ کو آ کے گارمنٹس انڈسٹری میں جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بتائے. کچھ آپ کو میں بتاؤں گا. تو یہ بات پہلی دفعہ انسانیت میں, اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی, کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ صدقہ دو مال بڑھے گا, اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی. اب یہ تو میرا چھوٹا ذہن ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار صدقہ دو مال بڑھے گا, کیسے بڑھے گا؟ صدقہ آپ لوگ دیں گے, پیسے والے لوگ ہیں, آپ کا صدقہ جائے گا غریب آدمی کے پاس. غریب آدمی نے کرنا کیا ہے؟ اس کی تو پہلی خواہش ہے آٹا خریدوں, چاول خریدوں, دال خریدوں, تیل خریدوں, چینی خریدوں, چائے خریدوں. یہ اس کی بیسک خواہشات ہیں بس. آپ نے دیا صدقہ اس کو, آپ نے مال اس کو دیا, اس نے اسی مال سے وہ چیزیں خرید لیں جو آپ بیچ رہے ہیں. تو معاشرے میں ایک رولنگ شروع ہو جاتی ہے. اس رولنگ سے جو انفلیشن ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم نے اپنی کمپنی میں سب سے پہلے
اپنی کمپنی میں پریکٹس کیا. سب سے پہلے میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں, اب کیا کام کروں. تو جو میرا آخری کانسرٹ تھا برمنگھم کے اندر, اس میں جو سیٹرڈے نائٹ آئی تو انہوں نے, یہ بی بی سی نے اس کو آرگنائز کیا تھا, تو بی بی سی نے ہم لوگوں کو بولا کہ بھائی جاؤ جا کے گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کنٹری, گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کلچر. تو وہاں پر انڈینز بھی تھے, سری لنکنز بھی تھے, بنگالیز بھی تھے, موریشیا سے بھی لوگ تھے, اور پاکستان سے ہم تھے. ہم تو اسٹیج کے اوپر جو کپڑے پہنتے تھے وہ یہ کپڑے ہی نہیں تھے, یہی کپڑے تھے ہمارے پاس, وہ پاکستان کی کلچر کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے. تو پھر ہم نے کہا ہم تو کپڑے لائے نہیں, تو انہوں نے ہمیں ٹکسیڈوز وغیرہ پہنا دیے. I have nothing against tuxedos, but the day I wore them on the stage, it was such a strange feeling for me that, you know, I'm actually representing the culture of Pakistan. وہ ایک مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی, کیونکہ تھوڑی دیر بعد when I saw شاہ رخ خان coming up on the stage dressed like an Indian prodigy, it really shook me from inside, because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan, and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought, I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. وہ پہلا مجھے خیال میں آ گیا تھا. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our conveners told you, I was basically an engineer. Business تو مجھے آتا نہیں تھا. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? مجھے کوئی سرا تو دے ہاتھ میں, میرے کوئی سرا نظر آئے مجھے, میں کیا کروں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, I have nothing, بس اوپر اللہ ہے, نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے, یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing, I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what, this is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirts to us, why can't we export our products to them? ہمارا کیا کوئی کلچر نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. The basic idea from this is from where we started. I said, ہم بھی تو کچھ دیں ان کو. تو اس نے کہا کیا کریں. میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو, اسٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی,
25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं। अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपये बीवी को देकर आ रहा हूँ और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ 25 लाख कहाँ से होंगे, 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं क्या बेचूं क्या बेचूं। एक दोस्त को मैंने बोला, उस जमाने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज़ का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है। तो यकीन करो 50 की चीज़ हर एक मुझे 25 कोट करता था। 25 ले लें जुनैद भाई इसके, यही दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ आपको। मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखें ये, चलो बाद में कर लेंगे देख लेंगे, ऐसे भी मिले। लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया। उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें। इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है। तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा उसको बेचा, ये बेच दिया वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, आप 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया। और अभी रमज़ान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रिज्क किसके हाथ में है। वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूं या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, ये क्या है। कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ। वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे। मैंने कहा यार अब क्या करें। कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं। अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया। कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न ज़रा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो वो जो चीज़ अल्लाह माफ़ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ 500 रुपये की बेचनी थी वो 600 रुपये की बेच दी। जो चीज़ पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमज़ान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें, सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निज़ाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है। उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है। मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें। हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे। अच्छा मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक़ था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो ये कारोबार ख़त्म कैसे होगा, ये जे डॉट ख़त्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है। उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फलां कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने, मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख
اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا. وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا, اس کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ اورنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے, ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ. یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ. ٹھیک ہے نا. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڑی کا بنا ہوا ہے, ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد. وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے. اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم چاہتے تو کیا کر جاتے, لیکن نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے. پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو, اور دو لوگوں کو, اور دو لوگ پسند کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے, ہم نے کیا نہیں کیا, صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا. پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی. میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں. آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا, آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت. ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں, بہت اچھی بات ہے, آئیں, اس میں کیا ہے, لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ. ہم سیدھے ہو جائیں, خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا, ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے, اتنا تیز ہے. دیکھو نا بے ایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھیے. چکر بازیاں چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے. اگر یہی دماغ سیدھا چلے, پاکستان, ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو, بھول جائیں گے لوگ. اگر واللہ یقین کرو, اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نہیں کر سکتا. دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے. اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے. میرے نبی نے کیا بولا. دیکھیے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا, ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اب پہلا کام کیا کروں گا, ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا. سر یہ تو اس کے ادھر بھی ادھر ڈینٹ لگا ہوا ہے, اس کے تو ادھر بھی وہ لگا. اچھا پہلے کیا ہوگا, پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے, پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, غصہ نہیں کھائیں گے, پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے, اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی وڈ بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے, اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جنید عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا, جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا ہے مجھے. تو نے اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو, اگر 500 کر دوں
600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हद्दुल इम्कान जितने तुम्हारे पैसे हो ना, जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया। और इस मिजाज की बुनियाद पर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे आदमी ज़कात लेकर खड़ा होता था, कहता था भाई कोई ले ले ज़कात, और एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या कहता है? हमारे रेवेन्यू में कितने बिलियन डॉलर हैं? कितने बिलियन डॉलर हैं जी? 16 बिलियन। कितने जी? 8 बिलियन, 20 बिलियन, वो बताता है आपको हमारे उसमें हैं। सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के दौर में, जबकि मुसलमानों की खुशहाली अपने उरूज पे थी, रोजाना बैतुल माल में झाड़ू फिरता था, पूरा झाड़ू मार के दे देते थे लोगों को, साफ कर देते। हाँ, यहां पर सक्सेस का मयार क्या है? 16 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे आदमी के घर पे जिसके 5 बच्चे हैं, 1500 रुपए महीना उसको मिलता है। उन 5 बच्चों में उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा 1-2 नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं, चलें मेरे साथ। ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे हैं सैकड़ों भी नहीं, हजारों हैं ऐसे। फला बैंक बता रहा है अरे यार हमारी सक्सेस देखो, 2.5 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। भाई 2.5 बिलियन तेरे अकाउंट में होना क्यों चाहिए? गिनती के तुम 6, 4, 50, 60, 200, 250 तो लोग हो तुम लोग। 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, 250 मिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर, 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है। क्यों भाई, क्यों है तुम्हारे अकाउंट के अंदर? ये निकल के माशरे में क्यों नहीं जा रहा? सूद ये करता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा आ जाता है माशरे में, और माशरे का खून और हड्डियां सब बाहर निकल जाती हैं लोगों के जिस्मों से, और लोग फिर अल्लाह की तरफ से फिर हालात उतरते हैं, लोगों के दिलों में नफरत अल्लाह डाल देते हैं, लोगों के दिलों के अंदर खुदगर्जी आ जाती है। ये आसमान से फैसला होता है, ऊपर से फैसला होता है। अमन हटा लो इस माशरे से तो अमन हट जाता है। खौफ का लिबास पहना दो इनको तो खौफ का लिबास पहना दिया जाता है। हर आदमी खौफ में डर रहा होता है, बस एक डर में पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऊपर से फैसला होता है। हम इस फैक्टर को बीच में से निकाल ही देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते। रिज़्क़ के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। मेरे बंदे किसी खुशफहमी में ना रहना, जिस रिज़्क़ का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका ज़मीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का। जब हमने ये काम शुरू किया, हमने अल्लाह को साथ लिया। ऐसे एक बैग मेरे हाथ में था, एक बैग उसके हाथ में था, और पेशावर की गलियों में हम फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े को रख ले। कोई हमारे कपड़े रखने को तैयार नहीं था। तो पेशावर में एक सड़क है अरबाब रोड, उसके ऊपर इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं। तो हम अरबाब रोड पे ऊपर नीचे दोनों फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े रख ले। ईद के दिनों में कोई रख नहीं रहा था। एक बैग, दो बैग हम दोनों ने पकड़े हुए। हम सड़क पे फिर आखिर ऐसे थक के खड़े हो गए कि क्या करें, अब क्या करें, कि मेरे कंधे पे किसी ने से पीछे से हाथ रखा। मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक खां साहब खड़े हैं। हमसे तुम इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी लाला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे दुकानों को कपड़े शपड़े। सुनो मेरा बाप तेरे को बड़ा पसंद करता है, ज़रा मेरे साथ आ। मैंने कहा जी अच्छा जी। मैं चला गया उसके साथ। तो वहाँ गया तो वो खां साहब थे, बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे, उनके साथ 4 बच्चे बैठे हुए थे उनके।
تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا. پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے, اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دکان دیکھ, یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان. اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کھڑی. اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا. اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ, ان دا ہارٹ آف صدر پشاور, یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی. میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی. نہیں نہیں, اپنے منہ سے بول کیا دے گا اس کے. میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی. میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے. ہاں جی 2.5 لاکھ میں دی ہوئی, تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں, میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا. ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے, کچھ تو بول اپنے منہ سے. بیٹھا 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 میں, اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کوئی سانس آئی. میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا. ڈن. وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی, جبکہ ہم دونوں ایسے بیوقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے, اور بیگ پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی. اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا. میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے. میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا. وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا. اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار. اس وقت تو نے پیسے بولے تھے, اب میں بولوں گا. میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ. میں نے کہا جی ڈن, اب آپ 3 لاکھ لے لیں. آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. آج میں آپ کے لیے کروں گا, ٹھیک ہے. سر ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ, کانسٹنٹ ری انویسٹنگ. ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا, اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا. ایک چیز چلنا شروع ہوئی, جینٹس چلنا شروع ہوئے, تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں, ٹھیک ہے. کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں, عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے. عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے, رازق کوئی عورت تھوڑی ہے, یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے, یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے. ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا آر نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی وہ اسٹیپ جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے. وہ کیا ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ ناؤ شوڈ گو ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اب لے کے جاؤ اس کو, اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا, مارکس اینڈ اسپینسر سے, ٹھیک. 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا جا کے وال مارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی, اور وہ گیا میں I don't like this sweater anymore. When did you buy it? I don't remember. Sir, do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے. 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے, اور اب باہر نکل رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے, یار کیسا پھدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. کراچی آ جاؤ تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو,
ٹھیک ہے جی، آئیے 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 اقبال صاحب، میں نے کہا ایک موٹی اسامی آ رہی ہے، آئیے 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 تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے، آئیے سر کیسی طبیعت، ٹھیک ٹھاک، آؤ بھائی لڑکوں آؤ، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ میں کہا یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے، یہ بھی لیجیے یہ بھی لیجیے یہ بھی لیجیے، ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے، کر کرا کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے، 25 30 35 40 جو بھی ان کا کروا دیا، یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے۔ اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں، اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ بتائیں ذرا۔ دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں، میں تو اس کام کو کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں، تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا میں نے۔ اقبال صاحب آئے، جی کون؟ میں اقبال، جی اقبال تو بہت سارے ہیں، آپ کون سے والے ہیں؟ جی اچھا ہاں ٹھیک ہے جی، کام کیا ہے آپ کو؟ میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ میری دکان، اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں۔ اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے، جہاں واپس ہوتا ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، تم نے کوئی مال کسی کو بیچا، تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا، تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا، میرا یا ان کا؟ میں ایک دکان پر پہنچا، یہیں پر میری نظر پڑ گئی، خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا، تو میں اس سے چیزیں لے رہا تھا، مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں، ذرا دعا کریے میرے لیے، میرا کاروبار چلے۔ میں نے کہا چل اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا، پھر ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بلہ اتار دے اوپر سے۔ کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا۔ میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے، اور اللہ کے ہاں کیا ہے، پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ، ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ارے میرے بندے سب کو چھوڑ، مجھ سے ڈر کے زندگی گزار، میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو